دیکھیں اللہ رب العزت کو جب ہم نے خالق و مالک مان لیا تو اب اس ماننے کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ ہم واقعی اس مالک کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں، مانوی طریقے سے بھی ظاہری طریقے سے بھی۔ ہاتھ باندھ کر آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو تصور اگر یہ کر لیا کہ اس مالک کے سامنے ایز اے غلام، ایز اے عبد ہمیں کھڑے ہونا ہے، اس کا حکم بجا لانا ہے، اس کی ہر بات کی جو اس نے کہہ دی ہے اس پر چلنا ہے، تو یہ صرف چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے، ہماری دنیا کے تمام امور میں یہ رنگ نظر آنا چاہیے۔ نماز تسہیل العبادت ہے، نماز سکھاتی ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جیسے آپ تسہیل الاملا کسے کہتے ہیں، آپ بچے کو سکھاتے ہیں نا تو وہ ڈاٹ سے لکھنا شروع کرتا ہے، اللہ اور اکبر، لکھنا شروع ماشاءاللہ۔ کرتے کرتے وہ اس پر آ جاتا ہے کہ لکھتے کیسے ہیں۔ جی جی تو جی۔ نماز دن میں 5 وقت کی فرض ہے، 5 دفعہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس تعلق اور محبت کے ساتھ اس عبودیت کے رشتے کو مستحکم کرتے ہوئے، تو یہی رنگ ہمارا مسجد میں، بازار میں، لین دین میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے کہ وہی خالق و مالک ہے اور اس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کی کسوٹی نماز ہے۔ ایمان کے فوراً بعد ذکر آ رہا ہے کہ اب اگر ایمان والے ہو تو عملاً اس کا اظہار کرو، تمہاری سیرت سے، تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ ایمان والے ہو۔ پھر آپ دیکھیں تو واقعی الصلاۃ کا ذکر آتا ہے، جگہ جگہ پڑھنے کا نہیں، اس کو قائم کرنے کا۔ اور قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اتنی عادت ہو جائے کہ تمہارا جان پر بھی بنی ہو، حالت جنگ میں ہو، خوف میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ظاہری حرکات بلکہ باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنی ہے، یہ اس نماز کا تقاضا ہے۔ اور تیسرا وہی کہ اس نماز کو معاشرے میں ہر رنگ میں تمہارے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔